زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہمیں اگنور نہیں کرنے چاہیے. اگنور اس لیے نہیں کرنے چاہیے کہ زندگی کے اندر ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر ہم سیکھنا چاہیں. میں آپ کو ایک چھوٹے سے خواب کے بارے میں بتا دوں کہ یا یقیناً شیطانی خواب بھی ہو سکتے ہیں جو شیطان آپ کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں اور سچے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کنفرم صبح کی نماز کے بعد جب سوتے ہیں تو آپ کو شیطانی خواب آتے ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں مینٹلی. تو میں اسی ایک خواب کے بارے میں بتانا چاہوں گا. تو صبح کے سحر کے بعد جیسے میں سویا تو ایک خواب آنا شروع ہوا، اور اس خواب نے نا میری پورے دن کو چینج کر دیا اور یقیناً مجھے بہت کچھ سکھا کے چلا گیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں. ہوا یہ کہ اسی خواب کے اندر میں ایکسیڈنٹ کر چکا ہوں اور میں مر چکا ہوں، اور ہمارے گھر کی سین ہے اور اسی گھر کے سین کے اندر میری لاش بھی پڑی ہوئی ہے، اور میرے اوپر ایک کالا سا چادر یعنی مطلب کالا رومال بھی اوپر ڈالا ہوا ہے، اور میں خون کے اندر لہو لہان ہوں. اور میرے ماموں، ابو، چاچا یہ میری دفنانے کی وہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، نہانے کی، غسل دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس دوران میں ابو کے پاس جاتا ہوں، میں ابو کو کہتا ہوں کہ ابو مطلب کیا ہوا، کیوں ایسے کر رہے ہو، یہ مطلب کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اب مجھے خواب میں یہ لگ رہا تھا کہ جس سے در حقیقت میں تو مر چکا ہوں، میری لاش پڑی ہے، لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہیں پر میں جا رہا ہوں، موومنٹ کر رہا ہوں، یہ میری آتما ہے جسے آتما کہتے ہیں، ہم روح کہتے ہیں، اس کو سول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں مجھ سے کہتا ہوں کہ ابو کیا ہوا؟ تو میرے ابو کے مرجھائے ہوئے چہرے اور بہت ہی آہستہ آواز میں میرے ماموں سے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن ہم نہ بچا سکے. تو اسی دوران میں مسجد بھی چلا گیا، اور مسجد کے اندر بھی پہلے صف میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں مر چکا ہے، اس کا جنازہ اتنے بچے ہوگا. اور بھائی میں ڈائریکٹلی کھڑا ہوا نماز کے بعد کہ میں یہاں پر ہوں، میں نہیں مرا، میں یہاں زندہ ہوں. جیسے میں باہر نکلا تو باہر جیسے ہی نکلا باہر کا ماحول بھی ایسے نکلا، وہی میرے دوست، جان پہچان والے، پڑوسی لوگ نا، وہ بھی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ فلانے کا بچہ مر چکا ہے. وہ بہت ہی پریشان ہے کہ یہ بارے میں ہر ایک کے پاس جا کر کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نہیں مرا، میں زندہ ہوں. تو اس کے بعد میں جیسے بھاگتے بھاگتے گھر آیا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو بات سچ ہوتی جا رہی ہے کہ پہ صرف میرا لاش پڑا تھا گھر میں، اور ابھی میرا جنازے کا اعلان بھی ہو رہے ہیں اور سارے لوگ پریشان بھی ہیں اور مولوی میرے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. تو میں جیسے گھر آیا تو مجھے نہلایا گیا، مطلب قبر کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور سب رو رہی ہے اور بڑی پریشان ہے، بڑی پریشانی میری ماں میں، اور ادھر ادھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور بڑی اتنی غم اور پریشانی کی عالم بن چکی ہے کہ میں حیران تھا. میں سب کو کہہ رہا ہوں امی کو دوران میرا جنازہ اٹھا لیا گیا گھر سے، میرے اپنے، میرے رشتہ دار، میرے اور بلڈ ریلیٹیوز، میرے کزنز، یہ سارے اندر آئے اور جنازہ اٹھایا، اور یہی بہت سارے چیخوں کے اندر میری جنازے کو اٹھا کے لے کے جا رہے. تو فائنلی اسی دوران 7:30 بجے نا میں نیند سے اٹھا. میرے بہت ہی ایک رکشے یا موٹر سائیکل کی آواز آئی، تو میں نیند سے اٹھا نا، اور میں نیند سے اٹھا اتنا گھبرایا ہوا تھا اور اتنی پیاس لگی تھی کہ ابھی مطلب یہ شام کے قریب وقت ٹائم ہو رہا ہے کہ میری پیاس ابھی تک بھی آپ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے نا کہ میری وہ پیاس ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج صبح سے مجھے اتنی پیاس لگ گئی تھی. تو میں نے جو اس سبق سیکھ لیا نا، وہ ایک سبق تو یہ ہے کہ دیکھیے ایکسیڈنٹ ہمیشہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم لاپرواہی کرتے ہیں، جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، مطلب سپیڈ مارتے ہیں. تو ہمیں سپیڈ نہیں مارنا چاہیے یار. میں نے اسی وقت یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا جیسے ہوتا ہے کہ میں کبھی موٹر سائیکل پر، بائک پہ، گاڑی پہ نا کبھی سپیڈ نہیں ماروں گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی ہمیں ایک بار ملتی ہے، ایک بار ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں کہ یار زندگی سے میں بڑا تنگ آیا ہوا، بہت عجیب عجیب جملے ہم استعمال کرتے ہیں. یقیناً کہ یہ زندگی جب آپ کی ختم ہونے پر آئے نا تو یقیناً کہ آپ کو تب احساس ہوتا ہے کہ میں کتنے بڑے خسارے کی طرف جا رہا ہوں.
اور تیسری جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ مطلب آپ کو جتنا بھی ٹائم ملا ہے نا، یقیناً کہ انہیں اپنے بلڈ ریلیٹیو کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ گزاری ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب کون سا بندہ کیسے مرے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سوچ رہا ہوں نا کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور بہت ہی خوفناک لمحات ہوتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھے ہیں. یہاں پر اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ روح ڈائریکٹ آسمانوں میں چلے جاتے ہیں، روح العالمین میں چلے جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے ساتھ ہوتے سب کچھ دیکھو رہتے. میں اسی چیز کو ڈیبیٹ میں نہیں رہنا چاہتا، لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا انتہائی خیال رکھیں، خوش رہیں. بہت سارے نعمتیں ہیں، لیکن زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک ایک لمحے کو جیے، اس کی حفاظت کرے، اس میں خوش رہے، اس میں محبت بانٹے دوسروں کو دے. تھینک یو سو مچ. مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے بہت کچھ ملا ہوگا. آئی تھنک بہت باتیں اچھی لگی ہوگی. تھینک یو بہت بہت شکریہ.